ہے وہ سلام سے شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اس لیے سلام کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے لب و لہجے کو بھی سدھار کریں۔ کچھ لوگ سلام کرتے ہیں تو جلد بازی سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، بہت سے لوگ السلام علیکم، تو یہ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہمارے سلام کرنے کا مزاج اور لب و لہجہ ہونا چاہیے۔ اور خاص کر ہمارے گھروں کے افراد کے لیے، میں اس گھر میں ہوں تو گھروں کے افراد کے لیے نصیحت آمیز کچھ باتیں ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آج جو ہم طرح طرح سے پریشانیوں میں، دشواریوں میں شمار ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہم محروم ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے آپ کے گھروں میں نہیں ہو رہی ہے، اور رب فرماتا ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اپنے گھر کے اصول و ضوابط کو بہتر بنائیں، گھروں میں ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کریمہ ضرور ہونی چاہیے، اور خاص کر جمعرات اور جمعہ کے دن ہمارا اصول و ضابطہ ہونا چاہیے کہ ہمارا برادر، ہمارا مسلمان، ہمارے گھروں کی خواتین ضرور قرآن پڑھ لیا کرے جمعہ اور جمعرات کے دن، کیونکہ اس دن رب کی رحمتیں زیادہ جو ہے گھروں میں شامل حال ہوا کرتی ہیں۔ اور ہمارے لیے ہفتے کی عید، اللہ نے جمعہ مبارکہ کا دن ہمارے لیے ہفتے کی عید ہے، اور جمعہ کے دن کے متعلق قرآن و حدیث سے ہے کہ یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عید اور بقرہ عید سے بڑھ کر جمعہ کے دن کی فضیلت یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور خاص کر خواتین حضرات ان باتوں پر غور کریں کہ گھروں میں چپلیں الٹی نہ رہیں۔ چپلوں کو الٹی رہنے سے گھر میں برکتیں دور ہو جایا کرتی ہیں، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ خاص کر ہمارے گھروں کی خواتین جو بال جھاڑتی ہیں انہیں چاہیے کہ ایک ڈبے میں اپنے بال کو جمع رکھا کرے، جب بالوں کا ڈھیر ڈبہ فل ہو جائے، بھر جائے، تو اسے کہیں کنارے لے جا کر کے زمین میں مدفون کر دیا کرے، ادھر ادھر مت ڈالا کرے۔ اور منگل اور بدھ کے دن بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے پرہیز کیا کریں۔ خاص کر جمعرات اور جمعہ کا دن سب سے اچھا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ اس دن میں ضرور ہمارے جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں ہوتے ہیں بال کو لے کر کے، اور ساتھ میں جو ہمارے گھروں کی خواتین ہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا کر کے برتن رکھ دیتے ہیں، تو ہمارے یہاں مزاج، آپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ برتن جو جھوٹا ہم رکھ دیتے ہیں اس پہ شیطانی وسوسے مائل ہو جاتے ہیں، شیطان کا خلل ہوتا ہے۔ تو خاص کر کوشش کیا کریں کہ برتنوں کو رات میں جھوٹا مت رکھا کریں۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ برتنوں کو رات میں جھوٹا مت رکھا کریں، جھوٹے برتن سے شیطانی وسوسے آتے ہیں ہمارے آپ کے گھروں میں۔ ان باتوں کا خیال رکھیں اور اس طور سے ہم اپنی زندگی جینا شروع کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم مشرف، فیضان سرکار کنا، فیضان غوث اعظم۔ ان باتوں سے ہم اپنی زندگی جینا شروع کریں۔ خاص کر بیت الخلاء جب ہم داخل ہوں تو پہلے بایاں پیر آگے بڑھائیں، اور جب بیت الخلاء سے نکلیں تو دایاں پیر آگے بڑھائیں، اور سر کو ڈھک کر کے ہمیں بیت الخلاء جانا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور خاص کر جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، کمرے میں داخل ہوں، تو پہلے دایاں پیر آگے بڑھائیں۔ ہمارے برادران، ہمارے گھروں کی خواتین جب پاجامہ پہنتی ہیں، چپل پہنتی ہیں، جوتا پہنتی ہیں، موزہ پہنتی، جو ہم اس طریقے کی چیزیں پہنتے ہیں نیچے، ناف سے نیچے، تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم داہنے پیر سے شروعات کریں۔ کس پیر سے؟ سب سے پہلے دایاں پیر آگے بڑھائیں، اس کے بعد بایاں پیر۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور ہمارے خاص کر جو ہے ہمارے گھروں کی خواتین، بڑے بوڑھے جب سویا کریں تو اپنے بستروں کو جھاڑ لیا کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے بستروں کو جھاڑ لیتے ہیں تو رب کی رحمتیں اس بندے کے لیے شامل حال ہوا کرتی ہیں۔
تو ان باتوں کا خیال رکھیں. خاص کر 3 دن سے زیادہ گھر میں کپڑے گندے نہ رہیں. 3 دن سے زیادہ گندا کپڑا نہ رکھیں. اس کو جتنی جلدی ہو سکے دھل لیا کریں، کیونکہ النظافت و نصف الایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اللہ نے صفائی کو زیادہ پسند فرمائے، اس لیے آدھا حصہ ایمان کا کیا ہے؟ صفائی ہے. ان باتوں کا خیال رکھیں. اور خاص کر جب ہمارے مرد حضرات یا جو بھی حضرات ناپاکی کے شکار ہو جاتے ہیں رات برات، جو بھی جانے انجانے، تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر غسل کر لیا کرے. اور اگر کسی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتے ہیں، کچھ پریشانی وہ آ رہی ہے، تو چاہیے انہیں وضو کر لیا کریں. کیا کر لیا کریں؟ وضو کر لیا کریں. با وضو سویا کریں. کیا پتہ کب جو ہے ہماری نیند آخری ہو، ہماری سانس آخری ہو. اس لیے کوشش کریں کہ جب ہم سویا کریں، اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں تو باوضو ہو کر کے سویا کریں. سبحان اللہ، اس وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فرزند مخدوم سمنا، پیر سید مفتی حکیم مدثر اشرف. اب حضرت جس طرح بولیں آپ بھی اس طرح بولتے چلے ہیں. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے